بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ تو میرے دوستوں، اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اگر ایمان والا ہے، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق پورا کرتا ہے، تو فرمایا کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، کہ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، چین والی زندگی، سکون والی۔ مفسرین فرماتے ہیں یعنی جس کے اندر چین ہو، سکون ہو، راحت ہو، آرام ہو، عافیت ہو، عزت ہو، لوگوں کے دلوں میں عزت ہو، اور رزق کی آسانی ہو، منتشر روزی کو اللہ جل شانہ مجتمع فرما دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ اللہ جل شانہ رزق دیتے ہیں۔ ایک شخص اسی روزی کو کما رہا ہے 8 گھنٹے میں، 10 گھنٹے میں، 24 گھنٹے اس کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور ایک شخص تھوڑی دیر کی محنت کے اندر اللہ جل شانہ اس کی مقدر کی روزی اس کو دے دیتے ہیں اور اس میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو چین والی، سکون والی، عافیت والی جو زندگی ہے، اس کا وعدہ دین کے اندر ہے، جس کے اندر چین، ایک ہے حقیقی عزت، ایک یہ ہے کہ آدمی جو ہے ڈر کی وجہ سے عزت کر رہا ہے، جب تک وردی سامنے ہے عزت ہو رہی ہے، اور جب وردی یعنی وہ شخص سامنے سے چلا گیا تو جناب اس کی عزت نہیں ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو حقیقی عزت دین کے اندر ہے، حقیقی چین دین کے اندر ہے، حقیقی سکون دین کے اندر ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں اسباب جمع کر لوں، جناب یہ چین کے اسباب ہیں، بہتر سے بہتر گھر، بہتر سے بہتر رہائش ہو، اور بہتر سے بہتر بستر ہو، غلمان ہو، غلام ہو، تمام چیزیں موجود ہیں، تمام اسباب موجود ہیں، لیکن ان اسباب سے جو چین مقصود تھا وہ حاصل نہ ہو۔ جس طریقے سے فرمایا نا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، تو مفسرین فرماتے ہیں اعرض عن ذکری سے مراد کیا ہے؟ میرے ذکر سے اعراض کرنا، اے خالف امری، میرے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ وما انزلتہ علی رسولی، جو میں نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے، جو دین نازل کیا ہے، اس دین کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جناب اس چیز کو دیکھو، اس کو نہ دیکھو۔ تو یہ وہ دیکھتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ وہ سنتا ہے جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ وہ بولتا ہے جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں، وہ کلمات زبان سے نکالتا ہے جس سے منع کیا گیا۔ تو اس کا عمل جو ہے وہ کماتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے، وہ پیتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو فرمایا خالف امری، میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اور فرمایا وما انزلتہ علی رسولی، جو میں نے دین اپنے رسول پہ نازل کیا ہے اس کی مخالفت کر رہا یعنی کرتا ہے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، فرمایا اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی میں بے چینی ہوگی، اس کی زندگی میں بے سکونی ہوگی، اس کی زندگی کے اندر بے آرامی ہوگی۔ مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ یعنی فإن لہ معیشۃ ضنکا کا مطلب یہ ہے کہ فلا طمانینۃ لہ، کوئی چین نہیں زندگی میں، کوئی سکون نہیں۔ جیسا ابھی عرض کیا کہ تمام اسباب سکون جمع ہیں، تمام اسباب راحت جمع ہیں، تمام اسباب عیش جمع ہیں، لیکن سکون اور یعنی راحت ندارت وہ موجود نہیں ہے۔ یعنی بہتر اور بہترین ماحول اور بہترین کمرہ تو موجود ہے، بہترین بستر تو موجود ہے، لیکن نیند نہیں ہے۔ اور ایک طرف جو ہے جو یعنی دین پہ زندگی گزار رہا، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فإن، یعنی اس کے لیے فلنحینہ حیاتاً طیبہ، یعنی ہمارا وعدہ ہے ہم ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ فلنحینہ کے اندر تاکید در تاکید، اگر ہم یوں ترجمہ کریں کہ ہم پاکیزہ زندگی دیں گے تو یہ پورا ترجمہ نہیں ہے، ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ بھی ناقص ترجمہ ہے۔ تو کیا فرمایا مفسرین نے کہ بے شک اس کے پاس کھانے کو کھانا ہے، پینے کو بہترین مشروب ہے، رہنے کو بہترین یعنی پہننے کو بہترین لباس ہے، لیکن فرمایا کہ پھر بھی فہو فی قلق، وہ پھر بھی افسوس کے اندر، پھر بھی وہ پریشانی کے اندر۔ آج اسی کی شکایت ہے نا جناب، ڈپریشن ہے اور اسٹریس ہے اور ٹینشن ہے، جناب کیوں ہے؟ اتنا بڑا کاروبار ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے پاس وہ ایک صاحب گئے نا، تو وہ حضرت نے پوچھا کہ بھائی بڑی پریشانی ہے۔ حضرت سے ایک صاحب نے کہا کہ بڑی پریشانی ہے، اور جناب آپ دعا فرما دیں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، اور یہ دعا فرما دیں کہ میری آمدنی جو ہے وہ ذرا بڑھ جائے۔
تو یہ آج سے پتہ نہیں 25-30 سال پرانا واقعہ ہے، حضرت کے انتقال کو بھی شاید کتنا عرصہ ہو گیا، اس سے بھی پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ کہنے لگے جناب میں فیکٹری سے 25-30 لاکھ روپے کما لیتا ہوں مہینے کے. کہنے لگے حضرت آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں کتنی آپ کی آمدنی کے لیے دعا کروں، یعنی وہ میں دعا کر دیتا ہوں 40 لاکھ کی کروں، 50 کی کروں، 60 کی کروں. تو جناب آمدنی کے ساتھ چین کا تعلق نہیں ہے، اور چیزوں کے ساتھ، وہ چیزیں جن کے اندر بظاہر سکون نظر آ رہا ہے ان کے ساتھ سکون کا تعلق نہیں ہے. آج ٹینشن، ڈپریشن، وہ شخص جو تمام کی تمام اس کے پاس سہولیات موجود ہیں لیکن پھر بھی ٹینشن، پھر بھی سٹریس، پھر بھی بے چینی. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو فرمایا فلا طمانینۃ لہ، کہ اس کو طمانینت اور سکون نصیب نہیں ہوگا اگرچہ کھانے کو اچھا کھانا موجود، پہننے کو اچھا لباس موجود، اور پینے کو اچھا مشروب موجود، اور جناب تمام کی تمام اشیاء موجود ہیں، لیکن زندگی میں بے چینی ہے. ابھی مفتی رفیع اسماعیلی صاحب کا جو بیان ہوا اس کے اندر ارشاد فرمائے لگے جناب والا یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور جناب والا اسٹریس ہو رہا ہے، اور جناب والا یہ شکایتیں ہو رہی ہیں، کاروباری پریشانیاں، فلاں پریشانیاں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہتے ہیں ڈینگی ہو گیا ہے، مچھر آ گیا ہے. تو فرمایا لگے مچھر آ گیا ہے تو یہ مچھر پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ یہ سوچو یہ مچھر آیا ہے، یہ آیا نہیں، یہ کسی نے بھیجا ہے. اور بھیجنے والے نے کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہیں، اس وجہ سے بھیجا. یہ پریشانی تو بھیجنے والے نے کسی وجہ سے بھیجا. تو میرے دوستوں یہ ہے بنیاد، چین والی زندگی، سکون والی زندگی، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ رزق کے اندر سہولت، منتشر رزق کو اللہ جل شانہ مجتمع کر کے دیں گے. کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے تمام معاملات میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. تقوی، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ کے احکام، یعنی امتثال الاوامر. جس چیز کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس کو کر لینا، اور جس چیز سے اللہ جل شانہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا. جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ یہ کرنا ہے اس کو کر لو، اور جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اس سے رک جاؤ تو اس سے رک جانا. یہ ہے تقوی. اور اس تقوی پہ کس چیز کا وعدہ ہے؟ معاملات میں آسانی. اس تقوی پہ کس چیز کا وعدہ ہے؟ اسٹریس دور ہو جائے گا. اس تقوی پہ کیا وعدہ ہے؟ ڈپریشن دور ہو جائے گا. اس تقوی پہ کیا وعدہ ہے؟ روزی میں اللہ برکت دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو کیا فرمایا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم ان کے اوپر آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دہانے کھول دیتے. تو برکتوں کا دہانہ کب کھلے گا؟ جب تقوی اختیار کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑی ہی ہے یعنی اصحاب صفہ میں سے ہیں، بہت زبردست بھوک لگی ہوئی ہے اور کہیں سے دودھ آ گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہیں، دودھ آ گیا، آپ پئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پیٹ بھر جائے گا، اور بڑی بھوک میں سے یعنی بھوک میں تھے، بڑی تکلیف میں تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمام اصحاب صفہ کو بلا لو. تو اصحاب صفہ کی مختلف تعداد ذکر کی ہے، 60-70. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان کہ جناب یہ ابھی بھوک لگی ہوئی تھی، تھوڑا دودھ آیا، آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمام کو بلا کے لے کے آ جاؤ، اب ہمارے لیے کیا بچے گا؟ بہرحال اللہ کے حکم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، گئے اصحاب صفہ کو بلایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تم پلاؤ. اب پلانے کا حکم بھی انہیں کو دیا جا رہا ہے. ایک کے پاس جا رہے ہیں، وہ ایک دودھ کا ایک پیالہ ہے وہ بھی پی رہے ہیں، دوسرا بھی پی رہا ہے، تیسرا بھی پی رہا ہے. پوری جماعت نے پی لیا، 50 آدمی، 60 آدمی، 70 آدمی، جتنے بھی آدمی سب نے پی لیا وہ ایک پیالے سے. پھر فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پینا شروع کیا. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی. میں نے اور پی. آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پی. تو کہ اللہ کے رسول اب اور نہیں پی سکتا، اتنا پیٹ بھر گیا. تو فرماتے ہیں کہ یعنی یہ ہے برکت. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ ہے برکت ایک پیالے کے اندر. اور صحابی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو ایک پٹلیاں دی کھجوروں کی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس پٹلیا سے میں کھجوریں کھاتا بھی رہا، لوگوں کو کھلاتا بھی رہا. ایک چھوٹی سی پٹلیا. اور فرمایا اس تھیلی میں سے، اس کیس میں سے. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا 1.5-2 سال کا، اس کے اندر میں کھجوریں کھاتا بھی رہا اور دوسروں کو کھلاتا بھی رہا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا 10-11 سال کا، اس میں کھجوریں کھاتا بھی رہا، دوسروں کو کھلاتا بھی رہا. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا 10-12 سال کا، اس کے اندر میں کھجوریں اس میں سے کھاتا بھی رہا اور لوگوں کو کھلاتا بھی رہا اس پٹلیے میں سے. تو آج عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن آیا تو لوگوں کو ایک غم تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اور مجھ کو 2 غم تھے، ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اور ایک اس پٹلیا کے کھو جانے کا. میری پٹلیا کھو گئی. تو یہ ہے میرے دوستوں برکت.
تو برکت کا وعدہ کس پر ہے؟ ایک دکان سے 2 دکانیں ہو جائیں، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں ہو جائیں، 4 گھنٹے دے رہا تھا کاروبار کو 8 گھنٹے دینا شروع کر دوں، 12 گھنٹے دینا شروع کر دوں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ برکت کا وعدہ تو تقوی پر ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب زندگی کو اختیار کرنے پر برکت ملے گی۔ وہ برکت کیا ہوگی کہ آسمان اور زمین سے اللہ جل شانہ برکتوں کے دہانے کھول دیں گے، برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی یہ ارشاد فرمایا نا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ جل شانہ مثال بیان کرتے ہیں ایک بستی کی، یعنی وہ قریہ کیا ہے؟ کانت آمنہ، بڑے امن میں تھا۔ اب وہ قریہ ہم سوچ لیں، ہم یہ سمجھ لیں پاکستان، ہم یہ سمجھ لیں جناب کراچی، ہم یہ سمجھ لیں سندھ۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ جل شانہ مثال بیان کرتے ہیں بستی کی، کانت آمنہ، وہ بستی بڑے امن کے اندر تھی، بڑے چین تھے۔ ایک مولوی صاحب ارشاد فرمانے لگے کہ جناب یعنی پنجاب کے ایک گاؤں کے اندر ہم اترے بالکل اندھیرے کا وقت، اور اس کے اندر 18-19 کلومیٹر ہم چلے پیدل، اور اکیلے چلا میں، اور مجھے بالکل بھی یعنی ڈر نہیں لگا، یعنی ایسا امن کا وقت بھی تھا۔ کانت آمنہ، ہم یعنی پاکستان کو ہم سمجھ لیں، پاکستان کے اندر ایسا امن تھا، اپنے شہر کو سمجھ لیں، اپنے گاؤں کو، ایک مطلق یعنی بستی کا ذکر کیا اللہ جل شانہ نے، تو اس بستی کے اندر بڑا ہی امن تھا، بڑا ہی چین تھا، بڑا ہی سکون تھا، مطمئنہ، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور فرمایا اس کا رزق بھرپور انداز میں ہر طرف سے آتا تھا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے رزق ہی رزق آ رہا ہے۔ تو فرمانے لگے جناب ہمارے یہاں جو ہے وہ یعنی یہ جو سنڈیاں وغیرہ آتی ہیں کھیتوں پر حملہ کرتے ہیں مختلف قسم کے جانور، تو ایک ایسی ہوا چلتی تھی کہ تمام سنڈیاں اس سے مر جاتی تھیں۔ آج جو ہے اربوں روپے کا اسپرے آتا ہے جناب، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یعنی کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ یعنی اس کو سبزیوں کو نقصان پہنچ گیا، فروٹوں کو الگ نقصان پہنچ رہا ہے، اور جناب والا پورا فائدہ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اربوں روپے کی بچت، اور ایک اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی ہوا چلتی تھی کہ جناب تمام سنڈیاں اس سے مر جاتی تھیں۔ تو آمنہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، رزق ہی رزق، برکت ہی برکت۔ پھر ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، ناشکری شروع کر دی، اور اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا۔ ناشکری کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کو توڑ دینا۔ ناشکری کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طریقوں کو چھوڑ دینا۔ اب جناب والا ایک ٹھیلے پہ بیٹھنے والا اذان سن رہا ہے، وہ بھی نماز کو نہیں جا رہا۔ ایک اے سی روم کے اندر جو ہے بیٹھنے والا جو ہے وہ اذان سن رہا ہے، اور وقت ہو گیا ہے نماز کا، وہ بھی نماز کو نہیں جا رہا۔ تو امیر بھی جو ہے اپنی جگہ پہ ظلم کر رہا ہے، غریب بھی جو ہے اپنی جگہ پہ ظلم کر رہا ہے، جو دکان پہ بیٹھا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے، جو فیکٹری میں بیٹھا ہے وہ بھی بادشاہ ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے، فقیر ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دیا، اس طرح سے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کو توڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو چھوڑا، تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ جل شانہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، اللہ جل شانہ نے ان کو خوف کا لباس پہنا دیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس بستی کے اندر بڑا رزق آ رہا ہے اور بڑی برکتیں، لیکن اللہ کے حکم کے توڑنے پہ کیا ہوگا؟ اس رزق میں سے برکت چھین لی جائے گی، اور اللہ جل شانہ بھوک کا لباس پہنا دے گا، اور کیا ہوگا؟ خوف کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور امن کو اللہ جل شانہ ختم کر دیں گے۔ تو امن کا وعدہ دین میں، خوف دور کرنے کا وعدہ دین میں، برکت کا وعدہ دین میں، چین و سکون کا وعدہ دین والی زندگی کے اندر، معاملات کو آسان کر دینے کا وعدہ تقوی والی اور دین والی زندگی کے اندر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ جل شانہ ہر مشکل سے راستہ نکالیں گے، ہر پریشانی سے راستہ نکالیں گے۔ تو پریشانیوں کے دور ہونے کا وعدہ تقوی والی زندگی کے اندر، اسٹریس اور ڈپریشن کے ختم ہونے کا وعدہ تقوی والی زندگی کے اندر۔ کہ جناب والا ایک آدمی جو ہے وہ بوریے کو اپنا تکیہ بنایا ہوا ہے اور بوریے کو اپنا بستر بنایا ہوا ہے، اس کو بہترین نیند آ رہی ہے، اور ایک آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نیند نہیں ہے، گولیاں کھا کے گزارا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں دین کے اندر ہیں، دین والی زندگی ہم اختیار کریں گے، اللہ جل شانہ دنیا میں بھی چین سکون راحت آرام دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ حقیقی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین بدلہ ان کے اعمال کا دیا جائے گا مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں، اس لیے کہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ یہ زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، فرمایا اگر 100 سال ایک شخص اس دنیا میں
جی لے تو قیامت کا ایک دن بھی 50,000 سال کا ہے. تو اس کی مناسبت سے کتنا بنتا ہے؟ 50,000 سال کے مقابلے میں 100 سال کی زندگی کیا ہے؟ وہ ایک دن ہے قیامت کا. اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نہ ختم ہونے والی. قبر کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں 1400 سال سے, اور قبر کے اندر ابو جہل بھی ہے 1400 سال سے. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اور جو زندگی آنے والی ہے یہ آج کے 50 سال, آج کے 60 سال, آج کے 70 سال, مرنے کے بعد یہ 70 سال 10 بار, 100 بار, 1000 بار, کروڑ بار, اربوں بار, کھربوں بار آئیں گے, لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. اس کا وعدہ بھی زندگی, تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی حقیقی زندگی ہے. کیا فرمایا, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ دنیا کو میرا بڑا غم نہ بنا, اور غایت رغبت, ساری رغبت کی غایت, ساری کی ساری سوچ میری دنیا کے لیے ہو, سب کچھ میرے دنیا کے لیے ہو, ایسا نہ کریو. ولا مبلغ علمنا, اور میرے علم کی منتہا سب کچھ حاصل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ مجھے دنیا مل جائے, ایسا نہ کریو. تو مقصود تو آخرت ہے, مسلمان کی مقصود آخرت ہے, مسلمان کا مقصود مرنے کے بعد کی زندگی ہے. اس کا وعدہ بھی اللہ کی ماننے میں ہے, اللہ کو ماننے میں اور اللہ کی ماننے میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. اور یہ تھوڑی سی زندگی جس کو عملاً, جس طرح فرمایا شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے کہ یہ تھوڑی مختصر جو دنیا کی زندگی ہے جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے ہیں, ہمارا عمل یہی بتا رہا ہے یہ دنیا اصل ہے. اس دنیا کو جس کو ہم نے اصل سمجھا ہے, یعنی سمجھ رکھا ہے, اس کی کامیابی بھی تو دین میں ہی ہے, اس کی عافیت بھی تو دین میں ہے. تو بس عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم دین والی زندگی کو اختیار کریں. اور دین والی زندگی کیسے زندگی میں آئے گی اس کو بھی ہم دیکھیں کہ دین والی زندگی آتی کس طرح ہے. دین والی زندگی آتی کس ماحول میں شرکت کرنے سے, کیسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے. کیا فرمایا, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر سچا بننا ہے سچوں کے ساتھ بیٹھو, سچوں کے ساتھ رہو. اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ ماحول کا اثر آدمی پر پڑتا ہے. برے سے برا آدمی ہوگا, اچھے ماحول میں بیٹھے گا, اس پہ اچھائی کا اثر آئے گا. اچھے سے اچھا آدمی ہوگا, برے ماحول میں جائے گا, اس برائی کا اثر اس پر پڑے گا. یہ یعنی ایک قاعدہ ہے, ایک ضابطہ ہے. ایک دریا جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے, ایک بہترین سے بہترین تیراک اور سوئمر بھی اس میں چھلانگ مارے گا تو وہ سیدھا سیدھا نہیں لگے گا, بلکہ بہاؤ میں بہتا بہتا, بہاؤ میں بہتا بہتا دوسری جانب لگے گا. تو آدمی جس ماحول میں جاتا ہے اس کے بہاؤ میں بہتا ہے, یہ قاعدہ ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, مسجد کے ماحول کو اختیار کریں. یہ امت مسجد والی امت ہے. اگر مسجد سے ہمارا رابطہ رہے گا انشاءاللہ, کیا فرمایا ہے کہ یہ ساری کی ساری مسجدیں جو ہیں وہ مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں, ان کا تعلق مسجد نبوی سے اللہ نے رکھا ہے. اور یہ تمام مسجد کا اور مسجد نبوی کا تعلق براہ راست اللہ جل شانہ سے, کعبۃ اللہ سے اور اللہ جل شانہ سے. تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سے جڑنا تو ہم کو مسجد والے ماحول سے جڑنا پڑے گا, نیک ماحول, نیک لوگوں کے ماحول کو اختیار کرنا پڑے گا. اور گھر کے اندر بھی اس دین کی بات کو مستورات کے ساتھ بیٹھ کر, یعنی دین کی بات ان تک بھی پہنچانا, ان کے سامنے بھی دین کو رکھنا. ایسا نہ ہو کہ جناب مرد جو ہیں وہ تو یعنی دین کی بات سن رہے ہیں, دینی ماحول میں بیٹھ رہے ہیں, عورتیں وہ بالکل محروم ہیں. بلکہ عورتوں بھی اپنے ساتھ شریک کرنا, دین کے ماحول کو اختیار کرنا, مسجد والے ماحول کو اختیار کرنا. جہاں دینی مجلس لگی ہوئی ہو اس پہ تھوڑا وقت ہم بھی دیں انشاءاللہ تعالی. جہاں دیکھیں کچھ لوگ الحمدللہ مجتمع ہیں, دین کی کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے, یا جناب والا دینی بات کی جا رہی ہے, تو ہم بھی اس میں انشاءاللہ شریک ہوں تاکہ ہم کو پورا فائدہ حاصل ہو. اس لیے کہ محنت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے جوڑا ہے. جس چیز کی محنت کو اختیار کیا جاتا ہے وہ چیز جو ہے زندگی کے اندر آ جاتی ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹری کی محنت کرتا ہے, الحمدللہ 14 سال 16 سال 18 سال لگاتا ہے, اس کا پورا فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے. اس کے اندر مہارت اللہ جل شانہ دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دین کو حاصل کرنے کے لیے دین کی محنت ہے, تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. صحیح نا, انشاءاللہ دین والے ماحول کو اختیار کرنا, اور جناب والا اپنی جو ہے اپنے آپ پہ رحم کھانا. اور کیا فرمایا, چاہیے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو اور اس کو دین کی طرف کھینچ کر لاؤ. چاہیے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو, اس کو دین والے ماحول میں جوڑو, دین کی طرف لے کے آؤ, تاکہ اس کی آخرت بھی بن جائے اور دنیا بھی بن جائے. تو تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com